انہوں نے ایک جماعت کا انتخاب کر لیا بات کر رہے ہیں ہم ریلیجس جماعتوں کی. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جماعت اسلامی جیسی جماعت ہے وہ سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں اور ملک میں کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آئے, سیلاب آئے, زلزلہ آئے یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے, جماعت اسلامی کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ کافی آگے ہوتی ہے تنظیمی لحاظ سے بہت تنظیمی لحاظ سے. لیکن ہم نے انتخابات میں ہمیشہ دیکھا ہے جماعت اسلامی ہو گئی یا اس طرح کی کوئی دوسری جماعت ہو گئی وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر پاتی ہے. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا جے یو آئی بھی ظاہر سی بات ہے کچھ ریلیجس کی بنیاد پر بھی وہ بھی الیکشن میں آتے ہیں, ان کی پوزیشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو 1970 کے الیکشن تھے نا اس میں 10% ووٹ تھا مذہبی جماعتوں کا. 3 بڑی مذہبی جماعتیں تھیں, جماعت اسلامی, جمعیت علماء پاکستان نورانی شاہ احمد نورانی اس کے سربراہ تھے, جمعیت علماء اسلام جس کے مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد اس کے سربراہ تھے. تو ان تینوں نے ملا کر 10% ووٹ دیے تھے. روایتی طور پہ پاکستان کا ووٹ بینک میں 10% ان کا شیئر رہا ہے. متحدہ مجلس عمل کے نام سے جو ہے وہ پھر بات, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی 90s یا 2000 کے بعد کی, میں بات کر رہا ہوں 1970 کی, بہت زیادہ پرانی. تو ہوا یہ کہ پھر جو جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں انہوں نے آئی جی آئی بنا کے نون لیگ کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا, تو ان کا ووٹ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا ٹورڈز مسلم لیگ. مسلم لیگ نے رائٹ ونگ کا جو ووٹ تھا, مذہبی ووٹ تھا, اس کا بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ ملا لیا, خاص طور سے پنجاب میں. اور سندھ میں جو یہ ہوا, کراچی میں مذہبی جماعتیں جو تھیں شاہ احمد نورانی کی اور جماعت اسلامی, ان کا ووٹ بینک تھا وہ ایم کیو ایم جو ہے ہڑپ کر گئی, ایم کیو ایم کے پاس چلا گیا. جماعت اسلامی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ رکنیت ان کی بڑی سخت ہے, وہ رکن نہیں بناتے کسی عام آدمی کو. لاہور میں 1,500 ان کے رکن ہوں گے, اتنا بڑا شہر ہے, 1.5 کروڑ کا شہر ہے, وہ بہت سخت شرائط ہیں ان کی. تو اس وجہ سے ان کا جو وہ بیس ہے وہ بڑا نہیں ہو سکا. ڈسپلن ہے, جمہوریت ہے, خدمت کا کام کرتے ہیں, لیکن اس کو سیاست میں ٹرانسلیٹ وہ نہیں کر سکے ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ, اور لوگ ان کو ایک فرقے کے طور پہ دیکھنا لگ گئے, جیسے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں یا اور مسالک اہل حدیث ہیں. تو ان کو بھی ایک جماعت اسلامی کو ایک بجائے پارٹی کے طور کی بجائے ایک فرقے کے طور پہ لوگوں نے مسلک کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا, جس کا انہیں نقصان ہوا. اب یہ ہے کہ جو نئی جماعتیں ابھریں, جیسے عوامی تحریک کا انہوں نے ذکر کیا طارق صاحب نے, اور تحریک لبیک کا کافی ووٹ بینک ہے, یہ نئی ابھری. اور اب پاکستان مسلم لیگ مرکزی بھی ایک وجود میں آ چکی ہے. جو عوامی تحریک ہے طاہر القادری کی, انہوں نے بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان کیا لاہور میں, اور باقی حلقوں میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کا. تو جو طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک ہے اس کے جو بھی ووٹ ہے 2,000 4,000 5,000, بعض جگہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے, اسی سے فیصلہ ہوتا ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں 80 سے زیادہ سیٹیں ہیں پاکستان میں, جہاں 5% جو کاسٹ ووٹ ہوتا ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے جیتنے اور ہارنے والے کا. تو یہ عوامی تحریک کے ووٹ کا اگر وہ کاسٹ ہو گیا پی ٹی آئی کو تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا سارا ووٹ آپ کو ٹرانسفر نہیں کر پاتا, اس کا ایک حصہ ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی میرے 5,000 ووٹ ہیں, اگر میں کہتا ہوں آپ کی حمایت کرتا ہوں تو وہ 5,000 پورے آپ کو نہیں چلے جاتے, اس میں سے 2-3 ہزار ہی آپ کو جاتے ہیں, باقی لوگ اپنی پھر مرضی کرتے ہیں. تو یہ ہے جو مذہبی جماعتوں کا. لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کی اہمیت وقت کے ساتھ کم ہوئی ہے, کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ پہلے تھا کہ ایک سوشلزم کا غلغلہ تھا, لبرلزم کا, بھٹو صاحب تھے, ان کو ایک لیفٹ کا پولیٹیشین سمجھا جاتا تھا, اور بے نظیر بھٹو کو بھی کسی حد تک, وہ سوشلزم سے تو پیچھے ہٹ گئی تھیں لیکن لبرل کے طور پہ ان کا امیج تھا. اب یہ ہے کہ تمام جماعتیں سینٹر کی طرف آ گئی ہیں. اب کوئی سوشلزم کی بات نہیں کرتا, سب لوگ وہ جو ایک مارکیٹ اکانومی ہے اسی کی بات کر رہے ہیں. اور یعنی مسلم لیگ کا جو ایجنڈا ہے اور تحریک انصاف کا یا پیپلز پارٹی کا, اس میں اب لیفٹ والی بات نہیں رہی, وہ ایک سینٹر کی طرف آ گئے ہیں. تو اب مذہبی جماعتوں کی ایز سچ اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. وہ جو دنیا میں ایک پولرائزیشن تھی مذہبی اور نان مذہبی کی, وہ اس طرح سے کم ہو گئی ہے. ایک اور فیکٹر جو کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے برادری ازم. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں برادری ازم بہت زیادہ چلتی ہے, برادری کا بہت زیادہ ووٹ ہوتا ہے. ابھی ہم اگر نوجوان ووٹرز کی بات کریں جو کہ اس وقت 5 کروڑ اور 59 لاکھ سے زائد ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ برادری ازم کو انہوں نے بھی کسی حد تک اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب واقعتاً جو ہے وہ دوسری سائڈ پر جا رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی سائنٹیفک انالیسس تو موجود نہیں ہے, کوئی سرویز تو موجود نہیں ہے, کوئی ایسی سٹڈیز تو موجود نہیں ہیں جو ہمیں کوانٹیفائی کر کے بتا سکیں کہ کتنا کم ہوا ہے کتنا زیادہ. لیکن ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو اربنائزیشن زیادہ ہوئی ہے. ویسے تو پاکستان میں 35% اربن ایریا ہے, لیکن
بعض ڈیموگرافک کے جو ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں 50 سے 60% اربن ہو گیا ہے، کیونکہ اب بجلی سب جگہ پہنچ گئی ہے، سڑکیں پہنچ گئی ہیں، انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے، دیہات تک پینیٹریشن ہو گئی ہے، تو اب دیہات بھی سیمی اربن ہو گئے ہیں، اب ٹوٹل رورل ایریا نہیں رہا ہے۔ تو جو اربنائزیشن ہوتی ہے اور جو دیہی معاشرت کم کا زور ٹوٹتا ہے تو برادری کا فیکٹر بھی کم ہوتا ہے۔ اب لاہور میں آرائی اور کشمیری 2 بڑی برادری ہیں، لیکن لوگ عام طور سے ان کی بنیاد پہ لوکل باڈیز میں تو الیکشن کے ووٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو نیشنل الیکشن ہوتا ہے اس میں اس کا فیکٹر بہت کم اہمیت کا حامل ہے۔ پارٹیز کو موسٹلی جو زیادہ تر سیاسی وابستگی اور لوائلٹی کی بنیاد پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں